السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. اما بعد، اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار فخر الموجودات سید الکونین سید الثقلین ولی بطحاء امام الانبیاء سید المرسلین و خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر قرون و سلام. حاضرین و سامعین، بزرگواران و برادران اور انتہائی قابل احترام محترمین، آج کا خطبہ ماہ رواں محرم الحرام کی 10 تاریخ بقول مورخین کے 62 ہجری کا واقعہ کربلا، اس کی حقیقت اور قرآن و حدیث کے ساتھ اس کا موازنہ اور دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ واقعہ دینی حیثیت کیا رکھتا ہے، کس لحاظ سے یہ واقعہ دین ہے، دوسرے لفظوں میں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، یہ آیت مبارکہ کو مفسرین نے آخری آیت کہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع جو آخری خطبہ تھا، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا، ترکت فیکم امرین لم تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو. وہ اللہ کی کتاب اور مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. سنت کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، آپ کی ادائیں، آپ کا فرمان اور آپ کے سامنے کیے جانے والے عمل پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی. کیونکہ نبی غلط کام دیکھ کر کبھی خاموش نہیں رہتے. نبی کی خاموشی اس بات کی دلالت ہے کہ ہونے والا کام درست ہے، شریعت سے ٹکراتا نہیں ہے. تو اب ہم نے جائزہ لینا ہے کہ واقعہ کربلا کی شرعی حیثیت کیا ہے اور تاریخی حیثیت کیا ہے. یاد رکھیے، مورخین 4 حصوں میں تقسیم ہیں. مورخین 4 حصوں میں تقسیم ہیں اس واقعہ کی نسبت سے، اس واقعہ کی مناسبت سے. ایک گروہ کہتا ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ میری طرف سے کوئی لفظ تبصرہ نہیں ہوگا، آج کے خطبے میں صرف اور صرف مورخین ہی کا بیان ہوگا. ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ 62 ہجری 10 محرم کو واقعہ ہوا ہے.
واقعہ کربلا جس کا نام ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خانوادہ سارے افراد کو شہید کر دیا گیا۔ جو گروہ کہتا ہے کہ یہ واقعہ کربلا 10 تاریخ 62 ہجری کو واقعہ ہوا، وہ آپ لوگوں نے واقعہ سارا سنا ہے، کیسے خطوط آئے، امام صاحب نے خطوط سے نتیجہ نکال کے کربلا کا سفر کا ارادہ کیا اور وہاں پہنچے، وہاں پہ مذاکرات ہوتے رہے، آخرکار آپ پہ حملہ کر دیا گیا، جنگ شروع ہو گئی۔ یہ سارا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہے۔ ایک گروہ یہ ہے، دوسرا وہ کہتا ہے کہ 62 ہجری کو ہونے والا واقعہ اس کی کوئی اصلیت اور حقیقت نہیں، کیونکہ یہ جب واقعہ قلم بند کیا گیا وہ تقریباً 250 ہجری کے بعد قلم بند کیا گیا، یعنی کہ 200 سال بعد یا 190-95 سال بعد اس واقعہ کو قلم بند کیا گیا، یعنی کہ تحریر میں لایا گیا۔ اب میرا سوال ہے، حیثیت ایک طالب علم، آپ یہاں لوگ میڈیا کے دور میں ہیں، کیمروں کے دور میں، ہر چوک میں کیمرے لگے ہوئے اور ڈرون کیمرے بھی اوپر ہوا پہ چل رہے ہوتے ہیں، کسی کی ریلی یا جلسہ نکلتا ہے یا جلوس ہوتا ہے تو مخالفین کہتے ہیں کہ یہ 10,000 افراد سے زیادہ نہیں تھے، جن کا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ 1 ملین مارچ تھا، 10 لاکھ افراد تھے، پولیس کہتی ہے یہ 50,000 سے زیادہ نہیں تھے۔ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کہتے ہیں کہ اگر فرمائش کی جائے اس علاقے کی جہاں پہ یہ عوام الناس جمع تھے تو ایک فرد کے لیے کم از کم 2 یا 3 فٹ جگہ، اس حساب سے یہ صرف اور صرف 70 یا 80,000 بندہ ہوتا ہے، لیکن 1 ملین کہنے والوں کا دعویٰ، پھر مخالفین کا 10,000 افراد کے لوٹنے کا دعویٰ، پولیس کا 50 یا 70,000 کا دعویٰ، آنے والے لوگوں کو ہم کیا دیں گے؟ وہ کس نتیجے پہ پہنچے ہیں؟ آنے والے لوگ ہمارے بعد جنہوں نے یہ واقعہ دیکھا نہیں، ٹی وی پہ نہیں دیکھا، ڈرون کیمروں کی تصاویر نہیں دیکھی، ان کو کیا بتایا جائے؟ ایک کہے گا 10 لاکھ لوگ تھے، ایک کہے گا 10,000 تھے، ایک مورخ کہے گا 50,000 تھے، ایک مورخ کہے گا 70,000 تھے، تو آنے والے لوگ کس پہ اتفاق کریں گے؟ کوئی ہے اتفاق والی بات؟ قطعاً نہیں۔ اسی نقطے پہ میں لانا چاہتا ہوں کہ مورخین اس واقعہ پر 4 گروہوں میں تقسیم ہیں۔ ایک گروہ کہتے ہیں یہ اسی طرح ہی جس طرح بیان کیا جاتا ہے اسی طرح ہی یہ واقعہ ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ 62 ہجری میں ہونے والا واقعہ 190 سال بعد جا کے لکھا جا رہا ہے، تو اس میں کیسی کتنی اصلیت ہوگی، کتنی حقیقت ہوگی؟ اب سوچنے والی بات ہے کہ اتنے کمپیوٹرائز دور کے اندر انسان کسی نتیجے میں نہیں پہنچ سکتا۔ اور پھر دوسری بات، اگر ہمیں لکھنے کے لیے کاغذ اور پینسل دے دی جائے، ہم اپنے زندگی کے واقعات حکومت کے بارے میں لکھنا شروع کر دیں تو پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے لوگ عمران خان کو فرشتہ بنا دیں گے، نواز لیگ سے ہمدردی رکھنے والے لوگ نواز شریف کو فرشتہ بنا دیں گے، اور مخالفین چور اور ڈاکو لکھیں گے، اور ادھر عمران خان کے غلام مخالف ہیں، اس کو بدر انسانی شرابی کبابی لکھ دیں گے، نشہ اور چرسی لکھ دیں گے۔ ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ ایک انسانی فطرت ہے، یہی حقیقت اور اصلیت اس واقعہ کی ہے جو 190 سال بعد جا کے لکھا گیا، اور لکھنے والوں میں مورخ احمد قیس، آصف کوفی،
ابن حشام، اور یہ سارے کے سارے پیدا ہی 200 ہجری میں ہوئے، تو 62 ہجری کا واقعہ، تو مجھے بتاؤ کتنی اصلیت پہ مبنی ہوگا جو لکھا گیا۔ ایک لوگ کہتے ہیں کہ اگر خطوط کے لحاظ سے پتہ چلے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ رجب میں دنیا سے رخصت ہوئے، 27 رجب غالباً کی، 20 رجب یا 27 ان کی وفات ہے۔ اگر رجب میں وفات ہوتی ہے تو وفات کے فوراً بعد یزید کو حکمران بنا دیا جاتا ہے، جبکہ بقول مورخین کے یزید وہاں تھا ہی نہیں، یزید وہاں تھا ہی نہیں۔ اگر مان لیا جائے کہ اسی وقت یزید نے اپنے باپ کی وفات کا جنازہ پڑھنے کے فوراً بعد حکومت سنبھال لی، اور پھر اس کے بعد اس کا ظلم و ستم شروع ہو گیا، اور یہ ظلم و ستم یزید دمشق میں حکمران بنا، ملک شام میں، دمشق میں، کوفہ سے 15 دن کی مسافت ہے، ہوائی جہاز کا سفر نہیں تھا، نہ موٹر ویز تھی، یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے، موٹر وے نہیں ہے، ہوائی جہاز کا سفر نہیں ہے، پیدل میں، اونٹوں پہ یا گھوڑوں پہ، اور بقول مورخین ہی کے یہ سفر 35 میل تک ہوتا تھا 24 گھنٹوں میں۔ 35 میل کا سفر 24 گھنٹوں میں ہو تو 15 دن کی مسافت، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دمشق سے کوفہ پہنچتے ہوئے 15 دن لگتے ہیں۔ 15 دن بعد کوفہ والوں کو پتا چلا کہ یزید حکمران ہو گیا ہے، تو لہذا امام صاحب کو خط لکھنے لگے۔ اب یزید کا ظلم و ستم وہ کب پتا چلا، چلو وہ بھی چھوڑو، 15 دن کی مسافت یہی لیتے تھے۔ 18,000 خطوط امام صاحب کو لکھے گئے بقول مورخین کے، اور خطوط میں یہ تھا کہ امام صاحب یزید ظالم، جابر، فاسق، فاجر، شرابی، کبابی، ظالم، ایسا شخص ہمیں حکمرانی کے لیے قبول نہیں ہے، حکمرانی کے لیے قبول نہیں ہے، ہم اسے تسلیم نہیں کرتے، آپ تشریف لے آئیے گا۔ اب بقول مورخین کے 35 میل چلنے والے تو 1,500 میل کے سفر کی مسافت مدینہ اور کوفہ کی، تو کتنے دن تک کام ہو؟ اب بقول مورخین ہی کے یہ کم از کم 35 دن ہی لگیں گے، 35 دن ہی لگیں گے۔ 18,000 خط ایٹ اے ٹائم اکٹھے جماعتی شکل میں بیٹھ کر لکھے جائیں اور پھر ایک بورے میں ڈال کے بندے کو بھیجا جائے تو 18,000 خط ایک دن میں لکھے گئے۔ فرض کریں ہم وقت ضائع نہیں کرتے تو وہی بورا بندے کو دیا، اسی وقت تیار کر دیا، جاؤ بھی لے جاؤ، دن ضائع نہیں ہوتے، تو 35 دنوں میں مدینہ میں بورا پہنچا۔ امام صاحب نے خطوط پڑھے، چلو کہتے ہیں دیکھ پاتی جائے تو ساری دیکھ نہیں چکھی جاتی، چند چاول اٹھا کے چکھے جاتے بھی دیکھ پاتے ہیں۔ امام صاحب نے چند خطوط اٹھائے، پڑھا اور پڑھ کے اندازہ لگا لیا کہ حالات خراب ہیں۔ انہوں نے اپنے فرسٹ کزن مسلم بن عقیل کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ بھیجا۔ 35 دن اس کو لگے کوفہ پہنچنے کے لیے۔ کوفہ پہنچا، 40,000 افراد کی بیعت لے لی۔ بیعت ہوتے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے عہد کرنا کہ ہم یہ کام کریں گے۔
40,000 افراد کی بیعت اگر تو ایک دن میں لی تو ایک دن میں 1400 منٹ ہوتے ہیں، 24 گھنٹوں میں. تو نہ نماز کوئی پڑھے، نہ کھانا وغیرہ کھائیں، نہ بولو براز کا وقت نکالیں، تو مجھے بتائے 40,000 افراد سے ملاقات کے لیے کتنے دن درکار ہوں گے. فرض محال 40,000 کا مجمع لگا، اسی میں اکٹھے کی سے عہد لے لیا گیا. پھر آپ نے ایک ہرکانہ بھیجا کہ امام صاحب 40,000 افراد نے میرے ہاتھ پر آپ کے لیے بیعت کرنی ہے. 35 دن اس کو لگے اطلاع ملنے تک، تو امام صاحب کو اطلاع ملی. اب یہ 35 دن کے حساب سے ذرا گنتے چلے جائیے گا. بقول اس مورخ کے، اس گروہ کے، وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ اگر تسلیم کر لیا جائے کہ ہوا ہے تو پھر یہ محرم میں نہیں ہوا، کہیں صفر یا ربیع الاول میں جا کے بنتا ہے. یہ دوسرا گروہ ہے. تیسرا گروہ کہتا ہے کہ کربلا تک سارے پہنچ گئے، یہ قافلہ کربلا تک پہنچ گیا، تو وہاں پہ گورنر جو آیا تھا مقابلے میں زیاد، اس سے مذاکرات ہوئے. امام صاحب نے 3 شرائط رکھی تھی، یا مجھے یزید کے دربار تک جانے دو، یا مجھے واپس جانے دو، یا مجھے کسی وہاں سے بھیج دو جہاں پہ مسلم نان مسلم کی لڑائی ہو رہی ہے، میں وہاں لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں. یہ تیسرا تو وہ کہتا ہے کہ امام صاحب کو یہ اجازت دے دی گئی تھی کہ آپ ادھر چلے جائیں، تو امام صاحب وہاں جا کے شہید ہو گئے. کربلا میں وہ شہید نہیں ہوئے. یہ تیسرا گروہ ہے. چوتھا گروہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ سرے سے ہوا ہی نہیں، یہ من گھڑت کہانی ہے. چوتھا گروہ یہ کہتا ہے، وہ بالکل منکر ہے. وہ کہتے ہیں تاریخ میں ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں، یہ سب کہانیاں بنائی گئی ہیں من گھڑت. چوتھے گروہ کا یہ دعویٰ ہے. اب میں بحیثیت ایک طالب علم آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ مورخین کے 4 بڑے گروہ ہیں. ایک کہتا ہے کہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے اسی طرح ہی ہوا. ایک کہتے ہیں کہ نہیں، کربلا تک امام صاحب گئے ہیں، شرائط ان کی تسلیم کر کے ایک شرط تسلیم ڈالی کہ ادھر بھیج دو، وہاں سے وہ چلے گئے. تیسرا گروہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ واقعہ کربلا محرم میں نہیں ہوا، کہیں صفر ربیع الاول میں جا کے ہوا. چوتھا سرے سے ہی منکر ہے، اور ہیں سبھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے. تو میں کس گروہ کا دامن پکڑوں تو جنت کی ضمانت مل سکتی ہے؟ سوچنے والی بات ہے. وہ کون سے 4 گروہوں میں وہ کون سا گروہ ہے؟ اور ہر گروہ کے اندر جلیل القدر مفسرین محدثین شامل ہے. تو میں کس مفسرین و محدثین کا گروہ کا دامن پکڑوں تو جنت کی ضمانت ملے گی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کی ضمانت صرف اور صرف 2 باتوں میں ہے. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنتی. ان 2 کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ تاریخ ہے، ہسٹری ہے. ہسٹری دین نہیں ہو سکتا. ہسٹری کہانیاں ہیں، چاہے آپ لکھ لیں یا میں لکھ لوں، چاہے آپ لکھ لیں یا میں لکھ لوں. صرف اور صرف کامیابی کا ذریعہ ہے تو میں یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. اس کے علاوہ کوئی اور نظریہ قابل قبول ہے ہی نہیں. صرف دین اسلام ہے تو اللہ کی کتاب محمد رسول اللہ کا فرمان اور عمل. تو ان میں تو کچھ بھی نظر نہیں آتا. تو ایک واقعہ کی بنیاد پہ دین بنا لینا اور اس میں ہزاروں نہیں لاکھوں کے حساب سے قتل و غارت میں مبتلا ہو جانا اور ہر سال ایک دوسرے کو کافر کہہ دینا، یہ کہاں کا دین ہے؟ یہ کہاں کا اسلام ہے؟
اور پچھلے جمعے میں میں نے ایک جمعے میں یہ وضاحت کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا فلا تکفر ذنب، اس کو اس کے گناہوں کی پاداش میں کافر نہ کہنا۔ من قال لا الہ الا اللہ لا تخرج من الاسلام بعمل، جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس کو اس کے کرتوتوں کی بنا پہ اسلام سے خارج نہ کرنا۔ لیکن ہم لوگ اس مخالفت میں لگے ہوئے ہیں، کفر کی مشین لگائی ہوئی ہے، کسی کو کافر، کسی کو مشرک، کسی کو بدعتی، کسی کو 404۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سکھائی ہے، پیار سکھایا ہے، اور یاد رکھیے پوری سیرت نبوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے کبھی کسی مشرک کو بھی مشرک کا لفظ نہیں سنیں گے، نہیں پڑھیں گے آپ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اے نبی قل، فرما دیجئے یا ایھا الکافرون، کافروں سے کہہ دیجئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کبھی نہیں سنیں گے کہ وہ کافر جا رہا ہے، وہ مشرک جا رہا ہے۔ منافقوں کو بھی سینے کا سا لگا کے رکھا کہ شاید یہ آخری وقت میں بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لے، اپنا دل صاف کر لے، دل کا نفاق نکال دے، یہی امید رکھی۔ اور ہم امید رکھتے ہیں کہ جائے یار اس کو چھانٹی کرو، یا ہمارے گھروں میں رہے نہیں۔ خود اپنی نسلوں کو سنوارنے کے لیے اقدام نہیں اٹھانا، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ میری نسل بچے گی، اس وقت ہم اس کے ساتھ اٹھے بیٹھے بھی نہیں۔ یہ قدر ہے، یہ غلط نظریہ ہے۔ اپنی نسل کو اس انداز میں تیار کرو، ذہن سازی کرو کہ اس کے ساتھ جو بھی اس کے دلوں میں شامل ہو اسی کے راستے پہ آئے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میرا بچہ گمراہ ہو جائے گا ان کے ساتھ چل کے، اس کا مطلب تمہاری اپنی تربیت میں کمی ہے۔ اگر میں یہ نظریہ رکھوں کہ میرا بچہ میرے بچے کو وہ خراب کر دے گا، اس کا مطلب میری تربیت میں کمی ہے، اس کے باپ کی تربیت میں طاقت ہے کہ وہ تیرے بچے کو گمراہ کر دے گا، تیرا بچہ اس کو اسلام میں نہیں لا سکتا۔ اس کا مطلب برائی کی طاقت کو ذہنی طور پہ تسلیم کر رہے ہیں ہم لوگ، نیکی کی طاقت کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ وہی بات ہے کہ کوئی کسی مریض کو، بیمار کو تنگ کر رہا تھا، کوئی صوفی قرآن کی تلاوت پڑھ کے، قریب سے ایک نون پرسن مشہور و معروف حکیم گزرا، اس نے کہا کہ اس صوفی اس کو تیری پھونکوں سے شفا نہیں ملے گی، اس کے پیٹ میں کچھ ڈال۔ حکیم بڑا مشہور و معروف شخصیت تھی، گوڑا چٹا رنگ، تو اس صوفی نے کہہ دیا اچھا لے بکواس نہ کر یا بک بک نہ کر، ایک معزز بندے کو ایسے کہہ دیا جائے تو مجھے بتائیں اس کی حالت کیا ہوگی۔ حکیم صاحب کو غصہ آیا، اتنے لفظ سے غصے سے ان کا رنگ سرخ ہو گیا، اور غصے پہ جب کنٹرول نہ تو انسان پہ کب کبھی تاری ہو جاتی ہے، زبان لڑکھڑانا شروع ہو جاتی ہے، زبان سے بھی لفظ صحیح طرح رہا نہیں ہوتے۔ جب حکیم کی یہ حالت دیکھی تو صوفی کہنے لگا کہ دیکھ کلام بد کا کتنا اثر ہوا کہ تیرا رنگ سفید سے سرخی میں تبدیل ہو گیا، تیرے کانوں سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا، تیرے ہاتھ اور پاؤں کانپنا شروع ہو گئے، تیری زبان لڑکھڑا گئی ہے، الفاظ ادا نہیں ہو رہے۔ یہ ہے کلام بد کا اثر، اور کلام حق کا اثر کیا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے ہم قرآن کو سمجھتے نہیں، کلام بد سمجھ جاتے ہیں تو غصہ آ جاتا ہے، خون کھول اٹھتا ہے۔ کاش کلام حق کو بھی سمجھتے ہوتے تو ضرور صحت پہ اثر پڑتا ہے۔ تو اس لیے حقیقت کو سمجھا کریں کہ حقیقت کیا ہے۔ کاش ہمیں سمجھ آ جائے اس قرآن اور حدیث کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی، تو ہمارے سارے جھگڑے بھی ختم ہو جائیں، اور ہمیں کسی کا خوف ہی نہ ہو کہ وہ میرے بچے کو گمراہ کر دے گا، اس کی سوسائٹی خراب ہے، پھر تیرا بچہ اس خراب سوسائٹی کو کیوں نہیں اپنی طرف لے سکتا؟ اس کا مطلب تیرا بچہ وہ دن کا ہے، وہ خوش پتا ہے
جو ہوا کے دوش پانی کی لہروں پہ تیرتا ہوا چلا جاتا ہے جدھر وہ چاہے لے جائے. تربیت میں ہماری تربیت میں یہ کمی ہے، ہماری سوچ میں یہ کمی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر لحاظ سے حقائق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اس قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.